السلام علیکم۔ آج جس حوالے سے ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے وہ ہے فیٹی لیور ڈیزیز۔ یہ جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے، پہلے میں یہ کہوں بالخصوصاً ہمارے کشمیر میں یہ ایک یو کین سے ان دا مڈل آف ایک وبائی شکل اختیار کرنے کے بہت قریب ہے۔ بہت سارے مریض ہمارے یہاں سے پائے جاتے ہیں جن کو گریڈ 1 گریڈ 2 یا 3 فیٹی لیور ڈیزیز ہے۔ تو اس میں اہم جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہمارا ڈائٹ ہے جو بالکل چینج ہو گیا ہے، اور ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کے کیسز ہمارے یہاں بہت بڑھتے ہیں، اور جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے، اور میٹابولک سنڈروم جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ہمارے لیور پہ اور دوسرے باڈی پارٹس پہ بھی۔ بہرحال اس بار ہم صرف فیٹی لیور ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیج آئے اس بارے میں کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایک ویڈیو بنائیے اس سلسلے میں، تو میں کوشش کروں گا ایک آسان لینگویج میں آپ سب کو سمجھانے کی۔ تو یہ فیٹی لیور ڈیزیز وہ چیز ہے کہ جو ہمارا لیور ہے اس میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے، چربی جمع ہو جاتی ہے، اور کتنی چربی جمع ہو جاتی ہے؟ جب 5 سے 10% آف دا ویٹ آف لیور ہماری چربی باڈی لیور میں جمع ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے کہ فیٹی لیور ڈیزیز ہے۔ تو یہ جو چربی جمع ہو جاتی ہے اس ڈیزیز میں، یہ جو بیماری ہے، اس کے دو قسم کے، ایک ہے الکوہلک اور نان الکوہلک۔ الکوہلک یعنی جو شراب پینے سے ہو جائے، اور نان الکوہلک جو شراب نہ پینے سے ہو جائے۔ دوسرے ان کے وجوہات میں جو آگے کہوں گا۔ اب الکوہلک کی بات کریں تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی اب تھوڑا تھوڑا یہ بہت سارے لوگ ایسے اس بری عادت میں لگ گئے، اور لیکن ابھی بھی شکر اللہ کا، چونکہ مسلم میں یہ بہت کم پایا جاتا ہے ڈرنکنگ آف الکوہول، تو کشمیر میں الکوہلک کا جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے کم ہے، لیکن نان الکوہلک بہت زیادہ ہے۔ اس میں کیا کیا وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا۔ وزن زیادہ ہونا، موٹاپا ہونا ایک انسان کا، اوبیس، اور آپ کا کھانا پینا جو ہے بالکل خراب ہے، باہر سے ریسٹورنٹ سے کھایا جاتا ہے، تلا ہوا کھانا جاتا ہے، فیٹی کھانا کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوبیسٹی ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائگلیسرائڈس بڑھ جاتے ہیں، اور فیٹی لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز ڈائبٹیز ملائٹس، ڈائبٹیز شوگر کی بیماری، وہ بہت، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کی بیماری ان لوگوں میں پائی جاتی ہے زیادہ۔ پوسٹ مینوپوزل وومن، جب ایک عورت جس کا جو پیریڈز ہوتے ہیں جب پرماننٹلی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی 48-50 ایج کے بعد، اس کے بعد اس عورت میں یہ زیادہ چانسز پائے جاتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز کے۔ اس کے بعد میٹابولک سنڈروم، اس میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں اہم جو ہے وہ ہے وزن کا بڑھنا، اوبیسٹی ہونا، اور اس میں شوگر کی بھی بیماری آ جاتی ہے پرسن کا، ہائپر ٹینشن بھی ہوتا ہے، ٹرائگلیسرائڈز، لپڈ پروفائل ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ چیز۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں فیٹی لیور ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیور کے ساتھ؟ ہمارے لیور کے ساتھ فائبروسس ہو سکتا ہے، سروسس ہو سکتا ہے۔ فائبروسس مطلب جو ہمارا لیور ہے وہ ایک فائبر جیسا، مطلب موٹا، ایک لیور سخت ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے اس کے اوپر ایک فائبر کی جو ہے پرت کہہ سکتے ہیں، اور جو لیور کا ٹیشو ہے وہ فائبر جیسے میں چینج ہو جاتا ہے، تو اس کو فائبروسس کہتے ہیں۔ تو مثال ایک چیز ہے، لیور کا جو ٹیشو ہے خراب ہو جاتا ہے، فائبروسس، اور اس سے آگے جب اس سے بھی خطرناک شکل اختیار کرے وہ سروسس لیور، اور سروسس لیور کا ہو جاتا ہے، لیور فیلئر کی طرف جاتا ہے، اور ایون ٹیومر ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا فیٹی لیور ڈیزیز کا پروسیس ہے یہ ریورسیبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار خراب ہو گیا پھر دوا، مطلب پھر اس کے بعد یہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ریورسیبل پروسیس ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کیسے ہم اس کو، اگر کسی کو فیٹی لیور ڈیزیز ہے، وہ لیور کو نارمل پھر کیسے لا سکتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ وہ ڈر دماغ سے نکالیں۔ لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے، لگ بھگ 15-20% کیسز میں یہ سروسس کا یا فائبروسس کا شکل لیتا ہے، جب آپ وہ پریونٹیو میجرز اور جو گائیڈ لائنز ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو کون سے سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ انسان میں جو
مطلب ایک انسان میں پائے جاتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز کے معاملے میں. اگر کبھی گریڈ 1 ہوتا ہے ہلکا سا ہوتا ہے تو وہ بائی چانس آپ کسی اور وجہ سے گئے اور آپ نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو تب جا کے نکل گیا آپ کا لیور کا بھی یہ مسئلہ ہے. تو ایک ہو گیا بائی چانس. لیکن جنرلی ویسے بھی سمٹم جو پائے جاتے ہیں آپ کا جو درد ہوگا رائٹ سائڈ میں یا پورے پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے, یہ درد بیک میں بھی جا سکتا ہے, اور آپ کو جانڈس جس کو ہم کشمیری میں کانبئی کہتے ہیں جانڈس وہ ہو سکتا ہے. کلر چینج ہو جائے گا آپ کے اسکن کا یا آنکھوں کا وہ یلوش ہو جائے گا. اور آن ٹیسٹ اگر انویسٹیگیشنس کریں گے تو لیور انزائمز جو ہے AST LT وہ بڑھ جائیں گے, تو وہ چیزیں ہو سکتی ہے. اور آپ کا نوشیا اینڈ وامٹنگ, آپ کو الٹی جیسی لگے گی لیکن الٹی آ نہیں رہی ہے یا بعض اوقات الٹیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پائی جائے گی, اور آپ بہت کمزور فیل کریں گے, ویری سیویئر ویکنیس, اور آپ کا کنفیوژن جو آپ کو سوچنے کا مطلب یا آپ کو سوچنا چاہتے ہو تو کنفیوز اسٹیٹ میں. تو یہ کچھ چیزیں جو پائی جائیں گی آپ میں. بہرحال پھر ہم ان کو انویسٹیگیشن میں کیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, ڈاکٹر کون سا انویسٹیگیشن دے گا, وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے, فائبروسکین, یہ سب چیزیں اس سے پتہ چل جاتی ہے. بہرحال اہم چیز ہے ہم اس چیز سے, اگر کسی انسان کو فیٹی لیور ڈیزیز ہو گیا تو وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ریورسبل پروسیس ہے. تو کیسے ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں مریض کو دواؤں کے بغیر. تو اس میں سب سے پہلے وزن کم کرنا ہے, کم سے کم 30 منٹ کی ایکسرسائز ایٹ لیسٹ 5 days a week. اگر آپ 6 دن سے 7 دن میں کر سکتی ہیں مچ بیٹر, لیکن ایٹ لیسٹ 50 into 5 ایٹ لیسٹ 150 hours of exercise, 150 minutes of exercise per week. تو ہر دن 30 منٹ کا کم سے کم ایکسرسائز, 30 to 45 minutes از آلویز گڈ. برسک واک یا رننگ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ایک دم فیٹی چیزیں جو آپ کھاتے ہیں, چاہے بٹر ہے, چاہے گھی ہے, چاہے تیل والا کھانا ہے, چاہے مطلب کوئی بھی ایسی شے جو بڑھاتا ہے وزن انسان میں اور جو کولیسٹرول لیول بھی بڑھا سکتا ہے انسان میں, وہ چیزیں ایک دم بند کریں, ایکسرسائز کریں. اور اگر آپ کا کولیسٹرول لیولز ہائی ہے, اپنے لپڈ پروفائل کیا, اس کے لیے دوائیں کھائیں, چاہے اسٹیٹنز ہے یا کوئی اور ہے, وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر لے گا لپڈ لوورنگ ڈرگس. ان چیزوں کا ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے آپ کو وہ اس حساب سے علاج دے دیں گے. پانی پیے, ڈرنک پلنٹی آف واٹر, بہت زیادہ پانی پیے. تو ہر ایسی چیز کرنی ہے کہ جس سے وزن کم ہو جائے, جس سے کولیسٹرول لیول اور ٹرائگلیسیرائڈس نارمل پہ آ جائے, نارمل لیول پہ. ان چیزوں کا بہت بہت خیال رکھنا ہے. اگر آپ وہ چیزیں کریں گے, آپ دیکھیں گے سلولی کیسے آپ کا گریڈ 2 سے گریڈ 1 پہ آ جائے گا, اور اس کے بعد ایک دم نارمل ہو جائے گا لیور انشاءاللہ. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک ریورسبل پروسیس ہے, ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لیور میں ایک ایسی ٹینڈنسی رکھی ہے کہ اپنے آپ کو اگر اس کو اس زون میں لائے باڈی کو, تو اپنے آپ کو بڑا اپنے جو لیور جو ہے اپنے اس آرگن کو واپس اپنے نارمل اسٹیٹ پہ لاتا ہے. تو ایک بہت خوشی والی بات ہے اس چیز کے لیے. تو ویسے کوئی خاص دوائی نہیں بنی ہے ابھی تک اس کے لیے جو مطلب اس فیٹی لیور کو ایک دم ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی جو لیور پہ امپیکٹ کرے. ہاں آپ فریش فروٹس کھا سکتے ہیں, ویجیٹیبلس کھا سکتے ہیں, پلینٹی آف واٹر لے سکتے ہیں, وائٹامن ای بہت اچھا مفید پایا گیا ہے, اس کے لیے وائٹامن ای ٹیبلٹس لے سکتے ہیں. تو یہ سب تھا فیٹی لیور کے بارے میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا اور کیسے ہم اس کو واپس روٹین پہ لا سکتے ہیں اپنے لیور کو. بہرحال میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میری چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز, ادھر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. بہرحال آپ اپنا خیال رکھیے اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. انشاءاللہ جلد ہی ہم نئے ویڈیو پہ بھی آ جائیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.